محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئے سبق میں تختی نمبر 4 پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زبیر زینب القاریہ، زبیر عبد الحنان القاری اور زبیر عبد المنان القاری۔ تختی نمبر 4 حرکات کے بیان میں ہے۔ حرکات جمع ہے حرکت کی، اور حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے لیکن مڑا ہوا ہوتا ہے۔ حرکات کو قطعاً کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ اسے لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اگر ہم اس طرح لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ پڑی حرکات کھڑی حرکات سے بدل جائیں گی۔ کھڑی حرکات کا وزن 1 الف کے برابر ہوتا ہے، جبکہ اس کا وزن آدھا الف ہوتا ہے، یعنی اس سے کم وزن کے ساتھ اسے پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اگر جلدی سے اسے پڑھا جائے تو جھٹکا محسوس ہوتا ہے، جیسے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو۔ تو ہر حرف کے ساتھ حمزہ ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان پڑھنا چاہیے، نہ جلدی پڑھے کہ جھٹکا محسوس ہو، اور نہ ہی لمبا کر کے پڑھے کہ کھڑی حرکات سے بدل جائیں۔ درمیانہ پڑھا جائے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو، اس وزن کے ساتھ۔ بعض لوگ حرکات کو مجہول پڑھتے ہیں۔ مثلا ہم پہلی تختی پر اگر اس کا وزن بنائیں زیر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ تو کیسا ہوگا؟ اگر اے سونڈ کے ساتھ پڑھیں، جیسے حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، ثا زیر ثے، جیم زیر جے، ہا زیر ہے، تو وزن بنے گا اے، بے، تے، ثے، جے، ہے، خے، دے، رے، رے، زے۔ یہ مجہول ہے۔ عرب کہتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ زیر کو معروف کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب معروف کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم زیر کو ای سونڈ کے ساتھ پڑھیں، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر دی۔ تو وزن کیا بنے گا؟ ای، بی، تی، سی، جی، ہی، خی، دی، ری، ری، زی، سی، شی، سقی۔ اس وزن کے ساتھ زیر کو پڑھنا چاہیے۔ یہ معروف ہے، اور عربوں کا یہی تلفظ ہے۔ عرب بھی اسی وزن پر پڑھتے ہیں، یعنی ای سونڈ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں اے سونڈ کے ساتھ زیادہ پڑھا جاتا ہے، یعنی مجہول پڑھا جاتا ہے اسے۔ اسی طرح پیش کی بھی 2 آوازیں ہیں۔ مثلا ایک آواز یو سونڈ کے ساتھ ہے، اور ایک آواز او سونڈ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم پڑھیں او سونڈ کے ساتھ، جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، تو وزن کیا بنے گا اس کا؟ او، بو، تو، ثو، جو، ہو، خو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو۔ اس وزن کے ساتھ پڑھنا غلط ہے۔ عرب کہتے ہیں یہ مجہول ہے، اور یہ ہم پاکستانیوں کا وزن ہے، یعنی ہم اس وزن کے ساتھ پیش کو پڑھتے ہیں۔ اور عرب کیسے پڑھتے ہیں؟ یو سونڈ کے ساتھ پیش کو پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ پیش او،
با پیش بو، ہونٹوں کی پوری گلائی آنی چاہیے، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش خو، خا پیش خو، دال پیش دو۔ اس کا وزن بنے گا او، بو، تو، ثو، جو، خو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، غو، تو، غو، 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 فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو، یو۔ یہ ہے یو ساؤنڈ کے ساتھ، جیسے ہم یو پر اپنے ہونٹوں کی چونچ بناتے ہیں انگلش کا یو کہتے وقت، تو آخر میں جیسے چونچ بنتی ہے اس چونچ کے ساتھ ہمیں پیش کے وزن کو ادا کرنا چاہیے، او، بو، یعنی یو، او، بو، تو، ثو، یہ معروف ہوگا۔ مجہول وزن جو ہے یہ ہم پاکستانیوں کا ہے، معروف وزن جو ہے وہ عربوں کا ہے، ہمیں عربوں کے وزن پر زیر کو اور پیش کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف اور حمزہ میں ناظرین یہ فرق ہے کہ الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جیسے الف ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، اس طرح، یعنی کہ ان کے ساتھ بھی ہم الف پڑھتے ہیں، اور پہلی تختی میں بھی ہم پڑھتے ہیں الف با تا، تو وہاں الف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کی حرکت نہیں ہوتی۔ جب اس پر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش یا ساکن ہوتا ہے، تو پھر اس کو الف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، تو یہ غلط ہو جائے گا، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے حمزہ زبر آ، چونکہ اس پر حرکت آ گئی ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ تو جوڑ کے اندر جب ہم اس کو پڑھیں گے حرکت کے ساتھ، تو پھر اس کو ہم الف کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ ناظرین یہاں پہ ان کی مخلوط مشق ہے، زبر زیر پیش تینوں کی مخلوط مشق ہے یہاں اس تختی کے اندر، تو ہم زبر کی مشق علادہ سے کر لیتے ہیں، پھر زیر کی مشق ہم علادہ سے کریں گے، پھر پیش کی مشق ہم علادہ سے کریں گے، اس کے بعد ہم اس تختی پہ آئیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں پہلی تختی پر۔ جی ناظرین یہ پہلی تختی ہم نے نکال لی ہے، اور ان سب کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، اور زبر فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں زبر کہتے ہیں اور عربی کے اندر اسے فتح کہتے ہیں۔ آج ہم فتح کی مشق کریں گے، اور جس حرف کے اوپر فتح ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مفتوح، یعنی اس حرف کو مفتوح۔ تو یہ الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم فتح کے ساتھ پڑھیں گے، ان سب کو ہم مفتوح پڑھیں گے۔ ابھی ہم مشق کرتے ہیں۔ جی بچوں شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سب پر زبر لگائیے اور پڑھیے حمزہ زبر آ، همزة زبر أ، با زبر با، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، ثا زبر ثا، ثا زبر ثا، ثا نرمی سے، ثا زبر ثا۔ ثا زبر ثا. موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، باریک والوں کو باریک پڑھنا ہے، سختی والوں میں سختی کرنی ہے اور نرمی والوں میں نرمی کرنی ہے۔ ان چار کیٹیگریز کا خیال آپ نے ہر تختی میں کرنا ہے اور پورے قرآن مجید میں بھی کرنا ہے، تبھی ہمارے مخارج بھی ٹھیک ہوں گے اور صفات بھی ٹھیک ہوں گی۔ آگے پڑھیے، شاباش۔ جیم زبر جا، جيم زبر جا، حا زبر حا، حا زبر ح، خا زبر خا، خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا،
ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، را زبر را، را زبر را، زا زبر زا، زا زبر زا، سین زبر سا، سین زبر سا، شین زبر شا، شین زبر شا، صاد زبر صا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ہاں ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، آگے پڑھیے طا زبر طا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، عین زبر ع، غین زبر غا، غین زبر غا، فا زبر فا، فا زبر فا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، کیاف نہیں کہنا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، شاباش آگے پڑھیے لام زبر لا، لام زبر لا، میم زبر ما، میم زبر ما، نون زبر نا، نون زبر نا، وا زبر وا، وا زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ یا زبر یا، ناظرین پہلی تختی میں اور دوسری تختی میں بغیر حرکت کے ساتھ ہم واو پڑھیں گے، اور جب ہم جوڑ میں پڑھیں گے تو اسے وا پڑھیں گے۔ جیسے ہم زبر والا پڑھتے ہیں، زبر جس پر ہوتی ہے واو پر، تو ہم اسے بھی پڑھتے ہیں وا۔ زبر والے واو کو کیا پڑھتے ہیں؟ وا، وا۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے وا زبر وا، اس لیے کہ اگر ہم اس کا پورا تلفظ کریں گے واو زبر وا تو اس میں تکلف زیادہ ہوگا۔ اب ہم حروف کی مشق نہیں کر رہے، حرکات کی مشق کر رہے ہیں، تو جب ہم حرکات کے ساتھ پڑھیں گے یعنی جوڑ کرتے وقت تو ہم زیادہ تکلف کے ساتھ اسے نہیں پڑھیں گے، چونکہ اس طرح ادا کرنا بچوں کے لیے بھی مشکل ہے، تو اسے پڑھیں گے وا زبر وا۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ واو پر پہلی تختی میں مد ہے یا نہیں ہے۔ اس کو بعض قاعدے والوں نے مد کے ساتھ لکھا ہے اور بعض قاعدے والوں نے بغیر مد کے لکھا ہے۔ بعض نے دوسرے واو کے اوپر حمزہ دیا ہے اور بعض نے دوسرے واو کے اوپر حمزہ بھی نہیں دیا۔ تو اس کو آپ بغیر مد کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر مد کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اس میں زیادہ خوبصورتی بھی ہے۔ جی اب دوبارہ آپ کو صرف ہم یہ بتائیں گے کہ عرب لوگ جو ہے وہ اس کا جوڑ کیسے نکالتے ہیں۔ تو وہ فتح کے ساتھ نکالتے ہیں، جیسے حمزہ فتحہ آ، ہم نے کہنا ہے زبر، تو وہ کہتے ہیں فتحہ، حمزہ فتحہ آ، با فتحہ با، تا فتحہ تا، ثا فتحہ ثا، جیم فتحہ جا، حا فتحہ حا، خا فتحہ خا، دال فتحہ دا، ذال فتحہ ذا، را فتحہ را۔ جی وہ اس کا تلفظ اس طرح کرتے ہیں جوڑ کے ساتھ، اور انگلش ممالک میں صرف ساؤنڈ چلتی ہے، صرف وہ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھاتے ہیں، جیسے ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز۔ تو چلے ہم اس کو اس ساؤنڈ کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھو بچوں، شاباش۔ ا، ب، ب، ت، ت، ث، ث، ج، ج، ح، ح، خ، خ، د، د، ذ، ر، 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 ز، ز، س، س، ش، ش، ص، ص، ظ، ظ، ط، ط، ظ، ظ، ع، ع، غ، غ، ف، ف، ق، ق، ك، ك، ل، ل، م، م، ن، ن، و، و، ه، ه، ا، ا، ی، ي، یا۔ ي۔ جی اب ہم نے اس ساؤنڈ کے ساتھ بھی اسے پڑھا ہے، اور اس کو جب آپ الگ سے پڑھیں تو پھر آپ سیکنڈ کی سوئی جو کلاک میں چلتی ہے، ٹک ٹک
ٹھیک اس وزن پر پڑھیں، ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ ا یا۔ خوب مشق کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔